بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح و شام اللہ کے غصہ اور ناراضگی و لعنت میں پھیرا کریں گے۔ دوسرا گروہ وہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوگی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوگی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں مذکور ہے۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشہ میں ضعیفوں اور بے قصوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خواہ مخواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشن گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانہ میں ایسی عورتیں موجود ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوگی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے، چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر خال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہے جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپاتی ہے، جیسا کہ یورپ اور ایشیا کے بعض شہروں میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیص ہوتی ہے، آستینیں مونڈے سے صرف 2-4 انچ ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہے اور سر بھی دوپٹہ سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا، اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کرے گی کہ اپنے سروں کو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلے گی، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتار کے وقت زمین کی جانب جھکا کرتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کرے گی۔ پھر فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوگی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگ سکے گی۔ محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہے، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لے۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ہادیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پیروں کا زنا چل کر جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے۔
بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ جو نہ محرم پر نظر ڈالے اور جو اپنے اوپر نہ محرم کی نظر پڑنے کی خواہش اور تمنا کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بلا اختیار و ارادہ ایک مرتبہ کسی عورت کا حسن دیکھ لے، یعنی اچانک بغیر ارادہ کے اس کی نظر پڑ جائے اور پھر اس نظر کو باقی نہ رکھے بلکہ اپنی آنکھ بند کر لے، تو خداوند اس کے بدلہ اسے ایسے عبادت نصیب فرمائے گا جس کی حلاوت و مٹھاس محسوس کرے گا۔